بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جمائی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ جو بندہ باطنی بصیرت سے خالی اور ظاہر بین ہے، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بدترین حکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو، لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ کوشش قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام، اور تیرا جبری ہونا اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھائے گا، اور نعمت کا کفر ان نعمت کو تیرے قبضے سے نکلوا دے گا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے۔ راستے میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جلد بازی حماقت ہے، اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ بیماری میں حسرت اور عاجزی ہوتی ہے جو عین بیداری ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی برائی تجھ پر کھل جاتی ہے اور تو راہ راست پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یاد رکھ، بیماری تجھے ہوش و بیداری بخشتی ہے۔ اس راز کے طالب یہ حقیقت جان لے کہ جس کو درد ہے اس کو پتہ مل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت آ گیا کہ مومن ہتھ گوئی کے ساتھ راستے میں بے چین ہو کر نکل کھڑا۔ جب موت قریب آتی ہے تو بدن کے 3 اعضاء کانپنا شروع کر دیتے ہیں: پاؤں کی تلیاں، دل اور زبان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو اور درگزر سے کام لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔